میری دوست ہما 25 سال کی تھی۔ جو کوئی اسے ایک بار دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کی سفید رنگت، اس کے گھنگھرالے بال اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ جو بھی لڑکا ایک بار اسے دیکھتا ہوگا وہ ضرور ایک بار اپنے دل میں اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ نہ جانے وقت کیسے بدلتا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، مگر ایک گروپ کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی اور دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہم دونوں اپنے دل کی باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ اور جب بھی وہ مجھے کہتی کہ اب میرے ماں باپ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں مگر وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ لڑکا نوجوان تھا مگر اس سے کم خوبصورت تھا۔ وہ لڑکی جس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، ایک بار اسے سن لیتا تو مدہوش ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ لڑکا جو ابھی اپنا کاروبار کرتا تھا مگر اس کاروبار کے چکر میں وہ اس لڑکی منہ تک نہ لگانے کے لیے راضی نہ ہوتا تھا، وہ پھر بھی اس پر مرتی تھی، اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ جب انسان کی عقل بند ہو جائے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ بہترین چیزوں کو بھی بہت آسانی سے کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی، مجھے پہلے اپنا فیوچر مکمل کرنا ہے، بہترین کرنا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو زاروں کے تار رونے لگی۔ کچھ سال کے بعد جب اس کے گھر والوں نے کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، اب ہمیں تمہاری فکر ہوتی ہے تو اس نے اف تک نہ کیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ جب اس کے لیے ایک رشتہ آیا تو وہ لڑکا عمر میں تو اس سے بڑا تھا، اس سے 10 سال عمر میں بڑا تھا مگر خوبصورت تھا۔ وہ لڑکا باہر کے ملک کام کرتا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ رہتی تو ہر وقت مجھے کہتی کہ یار میں پریشان ہوں مگر میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسا ساتھی ملا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے رب کی طرف سے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ کچھ سال کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی اور جب شادی ہوئی تو اس کا خاوند باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی اس کی یاد میں بہت روتی تھی مگر وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری میں ضرور تھا۔ وہ روز اس سے بات کرتا اور اسے تسلی دیتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اس کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ وہ اپنے سارے غموں کو بھلا بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھتی تھی، اسے عزت دیتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے سوا ایک اور لڑکی اور کسی سے کیا چاہتی ہے؟ وہ پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ محبت اور عزت کی محتاج ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ محبت کے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، عزت کے پیچھے بھاگتی ہے مگر محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر عزت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ وہ اپنے خاوند سے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی ہوتی، یہی چیزیں وہ اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ اور کچھ اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ کم عمر تھی جس کی وجہ سے سب اسے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر کو اس طرح سے مینج کر رہی تھی کہ سارے اس کی اس عادت سے خوش تھے۔ نہ جانے وقت آگے چلا گیا اور وہ بہت کچھ سالوں تک اپنے خاوند کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی۔ جب وہ وہاں گئی تو اس کے ایک کزن نے اسے بتایا کہ اس لڑکے کی کال آئی ہے۔ جب اس نے اس کا فون سنا تو وہ لڑکا زاروں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا اب مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، اب میں اس مقام پر بھی پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے جانا تھا، اب میں نہیں جہاں مجھے جانا تھا اب میں نہیں چاہتا۔ نہ جانے وقت آگے چلا گیا اور وہ بہت کچھ سالوں تک اپنے خاوند کے ساتھ باہر کے ملک ہی رہ رہی تھی۔ جو وہاں گئی تو اس کے ایک کزن نے اسے بتایا کہ
جب اس نے اس کا فون سنا تو وہ لڑکا زاروں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا، اب مجھے تمہاری اور زیادہ یاد آتی ہے۔ اب میں اس مقام پر بھی پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے جانا تھا۔ دیکھیں، یہاں جا کر میں پچھتاتا ہوں کہ مجھے تم سے بہتر لڑکی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ رویا اور میں نے اس کی کال کٹ کر دی۔ انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہوتی ہے کہ وہ بہترین چیزوں کی تلاش میں اکثر بہتر بھی کھو دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ رشتوں اور ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں اور دل سے آپ کو عزت دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کو بھی پچھتانا پڑے۔ پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں اور دھوکے بازی سے بچیں۔ اللہ حافظ۔